بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور الحمدللہ میں بکری فارمنگ میں دلچسپی رکھتا ہوں اور اس کا کامیاب تجربہ بھی کر چکا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو ہر روز اپنے فارم کی سیر بھی کروایا کرتا ہوں اور فارم کی گرو میں کوئی آپ لوگوں کو ٹپس بھی دیا کرتا ہوں۔ تو آج بھی میں اسی طرح آپ لوگوں کو ایک ٹپس دیتا ہوں جو کہ نیپیئر گراس کے بارے میں ہے، کہ کس طرح آپ لوگوں نے اپنی نیپیئر گراس کو گرو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی پیداوار کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کے اندر لے چلتا ہوں اور تھوڑی سی اندر سے سیر بھی کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کو اپنے نیپیئر گراس وہ بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں جتنا بھی اقدامات ہوتے ہیں اس کی پیداوار زیادہ کرنے میں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کیا سین ہے، الحمدللہ صفائی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ میرے فارم کی۔ اور میری جو بکریاں ہیں وہ اس وقت دھوپ سیک رہی ہیں اور دھوپ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بار ادھر سے لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی بکریاں صبح صبح انہوں نے سردی کی وجہ سے ہمارے کام والے لڑکے نے ان کو کیکر ڈالا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ کیکر ان بکریوں نے کھا بھی لیا ہے اور اس کے اوپر جو چھال ہوتی ہے، کھال بھی کہتے ہیں جسے، وہ بھی بکریوں نے کھا لیا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ جو سردیوں کی مرغوب غذا ہے نا بکریوں کی، وہ کیکر ہی ہے۔ کیکر کے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ پوری بکریاں شوق سے کھاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جی جیسے کہ آج کل دھند کا موسم ہے، اس طرح کے موسم میں ویسے بکریوں کو کیکر کھلانا چاہیے کیونکہ اس سے بکری گرم رہتی ہے اور اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشحال رہتی ہے۔ اور خاص طور یہ جو پریگننٹ بکریاں ہوتی ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ کیکر کا درخت ہوتا ہے اور اس کے جو بڑے بڑے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں شاخیں، وہ کاٹ کر ادھر لاتے ہیں ہم تو وہ بکریوں کو کھلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو اپنی نیپیئر گراس کی طرف بھی لے چلتا ہوں، اور کیونکہ آج کل ہم نے اس کو پانی لگانا ہے۔ جیسے ہی پانی لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی پیداوار زیادہ ہوگی اور بکریاں وہ زیادہ سے زیادہ چارہ کھائیں گی اور خوشحال رہیں گی۔ چلو جی میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں ادھر اپنی نیپیئر گراس کی طرف۔ وہ بھی بالکل ساتھ ہی ہے۔ ہمارے بکریوں کا کامیاب تجربہ اس لیے ہوا، ایک تو الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کے اندر محنت بہت کی ہے بکریوں کے اندر، اور دوسرے نمبر پر اس کے جو ضروریات ہوتی ہیں نا فارم کی، جیسے کہ گھاس وغیرہ ہو گیا یا تھوڑی سی زمین وغیرہ ہوگی، وہ ہماری ذاتی تھی، اسی لیے ہم لوگوں نے کیکر بھی خود کاشت کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بکریاں بیر کا درخت یہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہیں، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں اور بیر کے جو پھل ہوتے ہیں وہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ ہے جی ہماری نیپیئر گراس۔ اور نیپیئر گراس الحمدللہ ہم اس کے کئی پلو کھا چکے ہیں۔ پلو کہتے ہیں ایک بار کاٹ لینا اور اس کے بعد جو پھر سے وہ اگا آتی ہے نیچے سے، وہ اس کو ہم پلو کہتے ہیں۔ تو ہمارے کام والے لڑکے نے ایسا کیا ہے، اس کے اندر گوڈی لگا دی ہے۔ گوڈی اس کو کہتے ہیں، جیسے یہ ہمارے ہاں تو ایک کہی ہوتا ہے اوزار، یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ اس کی نا زمین کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، اس کے نا وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں، متاثر کر دیتے ہیں زمین کو۔ تو زمین جب کھوکھلی ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے اندر جتنا بھی یہ ہوتے ہیں نا گھاس وغیرہ جڑی بوٹیاں اس طرح کی، یہ دیکھیں یہ کہی کے ساتھ، جسے اردو میں میرے خیال پھاوڑا کہتے ہیں، تو پھاوڑے کے ساتھ مزدور آتے ہیں، اس کو زمین کو الٹ پلٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو باقی وہ جڑی بوٹیاں باقی گھاس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی ہم اس کو کھاد ڈالیں گے اس کے اندر تو وہ ساری کی ساری کھاد اس نیپیئر گراس کو لگے گی اور نیپیئر گراس کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ لگتا ہے میرے فارم کے اندر کوئی اور اجنبی فرد اندر داخل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کتے بھونک رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ کا فارم دور ہے آپ کے گھر سے تو آپ لوگوں کے پاس کتے ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک قسم کا الارم ہوتے ہیں، جیسے ہی فارم کے اندر کوئی نیا آدمی انٹر ہوتا ہے نا تو وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر جو اس کا مالک اس کے اندر سویا ہوتا ہے وہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بتا رہا تھا میں آپ لوگوں کو، اس کی کھاد کیا ہوتی ہے؟ کھاد کچھ ہوتی ہے فرٹیلائزیشن، جو زمین کی نمکیات کو بڑھاتی ہیں جس سے پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں اس کو پانی بھی لگانا ہے اور اس کو کھاد بھی دینا ہے ہم لوگوں نے۔ چلو ٹھیک ہے جی، آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ ہو گیا۔ اس کو کھاد بھی دینا ہے ہم نے نیپیئر گراس کی زیادہ گرو کے لیے، اور اس کو پانی بھی دینا ہے، اس کی گوڈی بھی لگ چکی ہے، تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔
تو پھر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے ضرور لائک کرنا اور سپورٹ کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔